الٹا اہرام یا انورٹڈ پیرامڈ۔ دہلی کی سب سے اونچی عمارت وکاس مینار ہے۔ جب یہ عمارت بنی اور اخبار میں اس کی خبر چھپی تو خبر کا پہلا لفظ یہ تھا، شہر کی 21 منزلہ عمارت تیار ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ عمارت اس طرح نہیں بنی کہ اس کی 21ویں منزل سب سے پہلے بن کر کھڑی ہو گئی ہو۔ عمارت کی تعمیر کا کام اس کی بنیاد سے شروع ہوا، پھر ہوتے ہوتے کئی سال میں اوپری منزل تک پہنچا، مگر خبر کی ترتیب میں 21ویں منزل کا لفظ سب سے پہلے تھا۔ اخبار میں خبر مرتب کرنے کا یہی طریقہ رائج ہے۔ اس طریقے کو صحافتی اصطلاح میں الٹا اہرام، انورٹڈ پیرامڈ یا ریورس کرونالوجیکل آرڈر کہتے ہیں، یعنی خبر کو اس کی اصلی ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کے بجائے الٹی ترتیب کے ساتھ بیان کرنا۔ کوئی واقعہ جو ہماری زندگی میں پیش آتا ہے وہ ایک فطری ترتیب سے پیش آتا ہے۔ اس کی ایک ابتدا ہوتی ہے، پھر درمیانی اجزاء سامنے آتے ہیں، اس کے بعد اس کا ایک آخری اور انتہائی جز وقوع میں آتا ہے۔ یہ طریقے کی فطری ترتیب ہے، مگر کاغذی رپورٹر کو معاملے کی واقعاتی ترتیب سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس کے پیش نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ فوراً کوئی بڑی سی بات کہہ کر قائرین کی توجہ اپنی طرف مائل کر لے۔ اس لیے جب وہ خبر کو مرتب کرتا ہے تو اس کی ترتیب کو الٹ دیتا ہے۔ اصل واقعہ کا جو جز بالکل آخر میں پیش آیا تھا وہ اس کو آغاز میں ہی رکھ دیتا ہے، اس کے بعد پوری خبر بیان کرتا ہے۔ گویا کہ پیرامڈ کے بننے کی ترتیب خبر کی صورت میں بالکل الٹ جاتی ہے۔ اخبار کا کاغذی رپورٹر ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ پہلے ہی مرحلے میں ناظرین کی توجہ اپنی طرف کھینچ سکے۔ انورٹڈ پیرامڈ اخبار کے صفحات میں جگہ بنا سکتا ہے، مگر وہ زمین پہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ملت کے مستقبل کا قلعہ بھی الٹی سمت سے صرف الفاظ کی دنیا میں کھڑا کیا جا سکتا ہے، وہ حقیقت کی دنیا میں وجود میں نہیں آ سکتا۔ اگر آپ کو تعمیر ملت کی صرف لفظی مہم چلانی ہے تو وہ ایک عہد آفرین اعلان یا ایک تاریخی اجلاس کے ذریعے آخری منزل سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے، مگر کوئی واقعی تعمیر اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ابتدائی مقام سے اپنے کام کا آغاز کیا جائے۔ صرف الفاظ بولنے والا اور تقریر کرنے والا اپنے پہلے ہی جملے میں آخری منزل پر چھلانگ لگا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ شہر کی 20 منزلہ عمارت تیار ہو گئی۔ صرف تقریر کرنا اور الفاظ بولنے والے کے لیے موقع ہے کہ اپنے عمل کو آخری مرحلے سے شروع کر دے، مگر جو شخص ایک حقیقی واقعہ کو ظہور میں لانا چاہتا ہے اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اپنے عمل کو ابتدا سے شروع کرے۔ وہ آخری منزل سے اپنے سفر کا آغاز بالکل نہیں کر سکتا۔ صفحہ 25، کتاب راہیں بند نہیں، مولانا وحید الدین خان۔